تک میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا لیکن 1000 سبسکرائبر ہو گیا. میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا جب 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہم کیک منگوا دیں گے. تو یہ جی جناب, تو میں نے ابھی دیکھا میرے 1000 سبسکرائبر ہو گیا ہے. مجھے تو لگتا تھا, چونکہ کل میں نے دیکھا تھا 50 رہتے تھے, مجھے یہ تھا ابھی 50 3-4 دنوں میں جا کے ہوں گی, میں کیک لاؤں گی, یہ کروں گی وہ کروں گی. تو ابھی ٹائم ہے, میں آرام سے لیٹی تھی. ابھی صبح واک کے بعد آ کے لیٹی تھی تو میرے کزن کا میسج آیا, جی مبارک آپ کے 1000 سبسکرائبر ہو گئے. تو میں نے آن کیا, میرے 1000 خوشی جو مل رہی ہے. پہلے تو آپ کا تھینک یو. اچھا میں امی کو بھی یہ نیوز دے کے آتی ہوں. امی سلام کرے, پھر آپ کو ایک بات بتاتی. السلام علیکم. میرے 1000 سبسکرائبر ہو گئے. ماشاء اللہ, مبارک ہو. میرے 1000 سبسکرائبر ہو گئے. میں لیٹی ہوئی تھی, مجھے خبر ملی. آدھی تو یہ دیکھو آدھی میرے 1000 سبسکرائبر ہو گئے. وہی نا, وہ تو چلو پردہ کرتی ہے, اس نے کی ہے. جی جناب, ہم آئے ہوئے ہیں کیک لینے میں اور عبدالاحد. میں کہا پیدل ہی چلتے ہیں, تھوڑی سی اس کو پاس کی شاپ بھی دکھا دیتی ہوں اور کیک بھی لے آؤں گی. اور ڈھونڈتی ہوں, دیکھتی ہوں کون سا کیک اچھا لگتا ہے. رات کو کٹ کریں گے. تو جناب کیک لے لیا ہم نے, اور گھر میں تو نہیں پتہ چل رہا تھا, چلتے ہوئے اب گرمی لگ رہی ہے, اچھی والی گرمی لگ رہی ہے, جبکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے. پر جناب اتنا میرے بیٹے نے آج مجھے چلایا ہے نا, پورا 1 گھنٹہ ہو گیا یہ مجھے چلا رہا ہے. اچھی اس نے ماں کی واک کروائی ہے آج. بوڑھی ماں کو چلا چلا کے اس نے آدھا کر دیا. آپ کچھ بولنا پسند کریں گے؟ آپ کوئی کامنٹ دیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں کچھ بولیں کیا آپ نے آج بوڑھی ماں کو چلایا ہے؟ چھوڑوں, چلیں چھوڑتے. تو ہم آ گئے گھر واپس, اپنے تھک تھروٹ مک چک گئے, آ گئے گھر واپس. ابھی نہیں, شام کو ببو آئیں گی پھر. السلام علیکم. ہائے عفان, اوہو آپ ہیپی برتھ ڈے نہیں کرتے ہوتے. پوری ہٹو آگے تھے. باجی جا بلاگ کی آندا ہوتی آج ہم کیک کٹ دے لگے وہ کچھ ہائے ہائے. کھڑے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو, کھڑے شاباش. پوری کو دو یا نائلا پی کو دو بنا دیں گے, تم بھی چلی جاؤ. آ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کر لے بیٹا, آپ کر لے بیٹا. تھوڑا زیادہ کر کے شور نہ کرو بنٹی لگی. چلیں جی, یہ ہمارے 1000 ویسے اس پہ لکھوانا بھی تھا نا 1000 سبسکرائبر, یاد نہیں میرا. تو ابھی تک میرا واچ ٹائم پورا نہیں ہوا لیکن 1000 سبسکرائبر ہو گیا. میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا جب 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے تو ہم کیک منگوا دیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی وجہ سے, اب آپ کو کھلا تو نہیں سکتے لیکن یہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ کیک اب ہمارے گھر آ گیا. پلیٹ لے آؤ, سب کو دے دوں. کون سا کیک ہے عفان؟ میں خود ہی
मुझे तो कोई खिलाने में खुद बस हो गया। तो जनाब देखा आपने आज का मेरा व्लॉग और अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए। अल्लाह ताला की मेहरबानी और मेरी माँ की दुआओं के बाद आप लोगों के साथ की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। आपको मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, शायद मेरे पास वो अल्फाज ना हो कि मैं बता पाऊँ। अब मैं मानती हूँ अभी कुछ भी नहीं है 1000 सब्सक्राइबर, अभी मेरा वॉच टाइम रहता है, मोनेटाइजेशन रहती है और उसके बाद क्या कहते हैं फिर इनकम आनी, इसमें भी काफ़ी टाइम है। लेकिन एक खुशी है कि चलें एक पहला स्टेप, एक पहला कदम तो उठा है ना, एक उम्मीद तो बनी है कि इंशाल्लाह आगे जा सकती हूँ, कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। और आपको जितना मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं मानती हूँ मैं इतना कोई ख़ास बता नहीं पाती, लेकिन जितना मैं कर पाती हूँ आपको एंटरटेन और जितना हंसी कर पाती हूँ मैं अपनी तरफ से आपको दिखाती हूँ। मेहनत करती हूँ, ये नहीं मेहनत नहीं होती, इस चीज़ के पीछे भी मेहनत होती है। लोगों को लगता है क्या है, उठाया वीडियो बनाई और डाल दी, ऐसा नहीं होता। आपको उस वीडियो के पीछे उसका SEO, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है, एडिटिंग करनी पड़ती है, उसमें अच्छा भला टाइम लगता है। फिर अब जैसे अब मैंने अपने इंस्टा पे रील डालनी स्टार्ट की है, अपने टिकटॉक पे स्टार्ट की है, तो वो सब कुछ जो मैं कर रही हूँ वो इसीलिए कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो कर पाए। इससे पहले भी मैं टिकटॉक अपनी लिए बना के प्राइवेट रखती थी, कभी उसको मैंने वायरल नहीं की, क्योंकि अगर मैं अब वायरल करी, अब मैं अपने इंस्टा पे भी मेरा प्राइवेट था, अब मैंने उसको किया सिर्फ इसलिए कि मेरा चैनल ग्रो कर पाए। मैं अपनी चैनल की खातिर इतनी मेहनत करती हूँ कि मेरा चैनल चल पाए, ताकि जैसे आप जानते हैं मेरे लिए बाहर निकल के जॉब करना बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कोशिश की थी, मैंने काफ़ी जगह ऑनलाइन बैठ के घर से अप्लाई की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे जितनी भी जॉब मिली है अब तक, जो पिंडी इस्लामाबाद में मिली और 20-30 हज़ार में मिली, इससे ऊपर नहीं मिल रही। सर मेरी एजुकेशन भी कम है, मुझे खुद पता है मेरी एजुकेशन कम है, उस हिसाब से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। तो जितनी मिल रही है इस हिसाब से मिल रही है, 20-30, इससे ऊपर नहीं मिल रही। उसमें मेरा किराया इतना लग जाता है कि वो जॉब करके मुझे कोई फ़ायदा, तो मैं अपने बच्चे से दूर हो जाऊँगी। पहले ये ऐसा बच्चा है कि जब इसके मामू फोत है, अबू फोत है, तो ये उन अरसे में इसको बहुत ज़्यादा फिट्स पड़ने शुरू हो गए। और जब मैं अमेज़ोन का कोर्स मैंने पिंडी से किया था, तो वो फ्री का कोर्स था, एक NGO की तरफ से हुआ था, तो उस वक्त भी ये बीमार हो गया था पीछे से। तो जिसकी खातर मैं जाऊँ, सब कुछ करूँ, आगे से वही बीमार हो जाए तो मुझे फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा तो ना होगा, उल्टा इसकी बीमारी हॉस्पिटल में मेरे दुगने पैसे भी लग जाएंगे, ऊपर से मुझे किराया और जो मेरी परेशानी होगी वो अलग होगी, और मेरा घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है मेरे जाने की वजह से। मैंने पहले कोशिश की थी यूट्यूब पे आने से पहले, मैंने बड़ी कोशिश की, मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा भागी हूँ कि मुझे कुछ कर पाऊँ। तो फिर मुझे ये चीज़ लगी कि अगर मैं यूट्यूब पे आके कोशिश करूं, और चूँकि आपको पता ऑनलाइन में पढ़ा रही थी, उससे थोड़ा बहुत निज़ाम चल रहा था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन ये था कि अगर यूट्यूब पे मुझे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़े। और बड़े बच्चे तो मेरे बड़े हैं, उनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल है। वो 4-5 साल में शादियाँ हो जाएंगी, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे और इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन अब तो समझ के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता है, और इसका मैं चाहती थी कि इसका अच्छे से इलाज कर पाऊँ जो इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसको एक बीमारी नहीं है, इसकी 2-3 बीमारियाँ हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डॉक्टर होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जाना करना। अब जैसे साइकेट्रिस्ट के पास को लेके जाना, मैं नहीं लेके जा पाती, तो इस तरह की जो चीज़ें मैं इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहती थी, जिसके लिए पैसा ज़रूरी है। हम जितना भी कहें ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये मैं भी मानती हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता आपके अपने, लेकिन पैसे के बगैर ज़िंदगी गुजारना भी बहुत मुश्किल है। पैसा, आपकी सेहत आपके साथ नहीं है पैसे के बगैर, आपके अपने आप के साथ नहीं है पैसे के बगैर। जब सेहत ही साथ नहीं है आपकी, तो फिर आप और क्या चीज़ रहती है। यानी अगर मैं इसको प्रॉपर इलाज नहीं कर पा रही पैसे के बगैर, तो बाकी क्या रहता है। तो पैसा भी हमारी एक ज़रूरत है, हम ये नहीं कह सकते मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि
میں بہت زیادہ بڑے بڑے گھروں میں جاؤں یا اس طرح، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. ہاں شوق ہوتا ہے اچھی چیز کا بھی، اگر اللہ نے دیا بھی نا، میں نے سوچا اپنی طرح کی جو خواتین ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں، جو محنت کرنا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا، ان کے لیے کچھ کرنا ہے بس. اور میں نے اپنے لیے نہیں کرنا، میں نے جو کرنا عبدالصمد کے لیے کرنا اور آگے ان کے لیے کرنا ہے. چونکہ اگر میں بہت بڑے گھر بنا لوں، بہت بڑی جائیداد بنا لوں، لیکن آخر اس دنیا کو میں نے بھی چھوڑ کے جانا ہے، وہ جائیداد میری کسی کام کی نہیں ہوگی. تو صرف آنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا بچہ، اس کا پراپر علاج ہو سکے. اس کے لیے اگر میں نہ رہوں، چونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں نے تو اپنے پیاروں کو ایک دم سے جاتے دیکھا ہے، ایک دم سے ختم ہوتے دیکھا ہے. میرے بھائی مجھ سے مل کے وہاں گئے تو گھنٹے کے بعد ختم ہو گئے. میں نے سوچا تھا میں رہوں گی نہیں، لیکن مجھے رونا آ جاتا ہے. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا، بیمار رہے 2 سال بیمار، لیکن بالکل جب ٹھیک ہو گئے پھر ختم ہو گئے. میرے ابو اچانک گئے ہیں، میرے ابو کو خون کی وامٹنگ ہوئی ہے تو وہ ختم ہو گئے. تو مجھے زندگی پہ کوئی نہیں ہے کہ ابھی ہوں تو گھنٹے کے بعد ہوں یا نہ ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے اس چیز کا. آپ کو کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو میں اس چیز کی لالچ کرتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس زندگی کا کوئی، لیکن مجھے ظاہر ایک ماں ہوں، اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. مجھے یہ ہے کہ اگر میں نہ بھی رہوں، میں عبدالصمد کے لیے کچھ کر پاؤں، اتنا اس کو کر پاؤں کہ یہ اتنا کر پاؤں کہ کسی کے سہارے کا محتاج نہ رہے، خود سے چل پائے، عام انسانوں کی طرح کرنا بھی چل پائے، لیکن اتنا کر پائے کہ کسی کے سہارے پہ نہ رہے، اپنے لیے کچھ کر پائے. اپنے لیے کچھ کر پائے، زندگی میں آگے پڑھ پائے، میں اس کو پڑھا سکوں. میں اس کو پڑھا سکوں، آگے بڑھا سکوں. میں نے جیسے پہلے بتایا، یہاں پر اسکول جو قریب ہیں اس میں اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا. ایک تو ویل چیئر، چونکہ جس ایریا میں ہم ہیں، اب جس ایریا میں یہاں پر میں آئی ہوں، یہاں پر قریب کوئی اسکول ہیں جو قریب ہیں، وہ ساتھ کے سوسائٹی میں ہے، ادھر ہماری طرف نہیں ہے. اور سوسائٹی میں جانے کا راستہ بہت دور سے ہے، اور جو قریب کا راستہ جو ہم پیادل واک بھی کرتے ہیں، وہ اس سے ویل چیئر نہیں جا سکتی، اور اس کو ویل چیئر کے بغیر میں لے کے نہیں جا سکتی. اور جو ڈسیبل بچوں کا اسکول ہے یہاں پر، وہ دور ہے، اس کی گاڑی بھی آتی ہے، لیکن ہم تھوڑا سائڈ پہ رہتے ہیں، اس کو وہاں پہنچانا کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو اس چیز کی وجہ سے میں اس کو اسکول ابھی تک نہیں افورڈ نہیں کر پا رہی کہ میں اس کو اسکول ایڈمیشن کرواؤں، اس کو پڑھا پاؤں. جبکہ مجھے یہ ہے کہ اس کو پڑھانا بڑے بچوں سے زیادہ ضروری ہے، کہ کل اگر میں سر پہ نہ ہوں، کچھ یہ خود اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی لائف کو آگے بڑھا پائے. تو بس میرے مقصد یہی تھا یوٹیوب پہ آنے کا اور اس کو چلانے کا، کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر پاؤں، اسپیشلی عبدالصمد کے لیے کچھ کر پاؤں. میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا اپنی زندگی میں. اپنے ہسبینڈ کے 7-8 ماہ چرپائی پہ انہوں نے گزارا، اور سب کچھ ایک اسٹرگلنگ پیریڈ میں نے دیکھا ہے. لیکن پھر مجھے ایک سہارا تھا کہ میرے سر پہ میرے میاں ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں. مجھے اس ٹف ٹائم کے کوئی دکھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تھا. لیکن ایک امید تھی کہ میرے میاں ہیں. اب یقین مانے اگر میرے ہسبینڈ ہوتے وہ مجھے یوٹیوب پہ آنے بھی نہ دیتے. وہ کچھ بھی کرتے ہیں، خود کچھ بھی کرتے، محنت کرتے، سب کرتے، لیکن مجھے نہ آنے دیتے.
تو ظاہر ہے اب وہ ہے نہیں ہے، اب میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اور یقین مانے آسان نہیں ہے آ کے یوٹیوب پہ کرنا. کان اپنے بند کرنے پڑتے ہیں دونوں سائڈ سے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی تو مجھے یوٹیوب سکھانے آتا ہے، کوئی کچھ کرنے آتا ہے، کچھ کہتا ہے غلط ہے، کوئی مذاق اڑاتے ہیں. سب کی باتیں اگنور کر کے صرف اپنے مقصد پہ اور اپنی محنت کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے. اور یہ آسان نہیں ہوتا لیکن اپنے بچوں کی خاطر کرنا ہے. اور ابھی آپ نے اس بہن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس بہن کا ساتھ دینا. مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اب زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اب بھی اور آگے بڑھنا ہے. ابھی تو میں نے پہلا سٹیپ اٹھایا ہے، آگے لے کے جانے میں اللہ اور میری ماں کی دعاؤں کے بعد صرف آپ ہیں. اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آگے بڑھ پاؤں گی. تو مجھے اور مزید آگے لے کے جائے. میرا اب اس بہن کا ساتھ آپ نے نہیں چھوڑنا. اور جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی کہ جتنا ہو سکے میرے ساتھ رہیں، اس بہن کو دعا میں یاد رکھیں. اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گی. جو میرے لیے بہتر سوچتا ہے، جو نہیں بھی سوچتا، اللہ اس کو بہت دے. تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اور جو میری خوشی ہے وہ تو میں آپ کو بیان کر بھی نہیں سکتی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوئی ہوں جب میں نے 1000 سبسکرائبر دیکھے. مجھے امید بھی نہیں تھی. میرے 1000 سبسکرائبر مجھے لگتا تھا 3-4 دن ابھی لگیں گے. اور صبح میں اٹھی میرے 1000 سبسکرائبر تھے. تو یہ سب چیزیں صرف آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں. کل ملوں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ اور ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ. اب مزید جوش و جذبہ لانا اپنے اندر، مزید محنت کرنی ہے. تو ملتے ہیں کل نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.